الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہزار بار بشم دہن زمشق و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے کائنات کے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں بلند آواز سے جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانے عقیدت پیش کرے پڑھے آپ آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تیسرا دن ہے۔ شان اہل بیت، شان آل رسول، شان شہدائے کرب و بلا کے تعلق سے چند باتیں آپ تک پیش کروں گا۔ آج جو بیان کرنی ہے وہ شان امیر المومنین، شیر خدا، مشکل کشا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں چند باتیں اختصاراً پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے آپ باغور سماعت فرمائیں۔ پیارے، دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے ہیں جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال و خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ ہے کہ آپ کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال اور خوبیوں کی جامع ہے کہ آپ شیر خدا بھی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی، حیدر قرار بھی، اور صاحب ذوالفقار بھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نامدار بھی، اور حسنین کریمین طیبین طاہرین کے والد بزرگوار بھی، صاحب سخاوت بھی اور صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی، علم والے بھی اور حلم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شہسوار بھی۔ غرض کی آپ بہت سے کمال و خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک ممتاز و یگانہ روزگار ہیں، اسی لیے دنیا آپ کو مظہر العجائب والغرائب سے یاد کرتی ہے اور قیامت تک اسی طرح یاد کرتی رہے گی۔ مرتضی شیر حق، اشجع الاشجعین، باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بیان کرنا پیارے، اس سے زبان قاصر ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن شیر خدا کی وہ شان ہے کہ ان کی شان بیان نہیں کی جا سکتی ہے پیارے۔ ان کی تعریف و توصیف، اللہ نے وہ کمال و خوبی آپ کے اندر پیدا فرمائی جس کو بیان کرنا ناممکن ہے پیارے، مگر غلام مولا علی ہونے کی بنیاد پر، ان کا ادنا خادم ہونے کی بنیاد پر چند باتیں ان کی شان میں اللہ کے فضل و کرم سے اگر نکل جائیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے کہ اللہ نے ہمارے ذریعے، ہمارے زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ حق جاری فرمائے۔ لہٰذا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ بہرحال
آپ کا نام نامی اسم گرامی آپ کا نام نامی علی بن ابی طالب اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت بھی فرمائی۔ یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جو والد محترمہ ہیں، ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے، باتیں آئی ہیں روایتوں میں کہ آپ ہاشمی میں یعنی پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت بھی فرمائی۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی مولائے کل جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے کہ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو لے لیا تھا۔ اس طرح حضور کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی حضور کا جمال جہاں آرا دیکھا، انہی کی باتیں سنی اور انہی کی عادتیں سیکھی۔ اسی لیے بتوں کی نجاست آپ کا دامن کبھی آلودہ نہیں ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اور اسی لیے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا لقب ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نو عمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ جب آپ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، بلکہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق 9 سال اور بعض کہتے ہیں کہ 8 سال، اور کچھ لوگ اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنزیہ المکانۃ الحیدریہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ بوقت اسلام آپ کی عمر 8-10 سال تھی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل محمد بن اسحاق نے اس طرح بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے کہ جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اسی کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہٰذا میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تم کو اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، چونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راز فاش ہونا منظور نہ تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھو، کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اگرچہ اس وقت رات میں ایمان نہیں لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب میں ایمان کو راسخ کر دیا تھا۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا اور اسلام لے آئے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سوئے رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ قریش کی ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے مالکوں کو دے کر تم ہی مدینہ چلے آنا۔ یہ موقع بڑا ہی خوفناک اور نہایت خطرے کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کفار قریش
سونے کی حالت میں حضور کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اسی لیے خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرما دیا ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بظاہر قتل گاہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب دانائے غیوب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی امانتیں دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پورا یقین تھا کہ دشمن مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، میں زندہ بھی رہوں گا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی اور مدینہ بھی ضرور پہنچوں گا۔ لہٰذا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو بظاہر آج کانٹوں کا بچھونا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے پھولوں کی سیز بن گیا۔ اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ سورج پورب کے بجائے پشچم سے نکل سکتا ہے، مگر حضور کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ پیارے، یہ عقیدہ آپ سوچئے حضور نے کیا دی، غیب کی خبر سرکار دے رہے ہیں، اور جب غیب کی خبر دے رہے ہیں تو غیب کی خبر کو مان کون رہا ہے؟ مولا علی شیر خدا مشکل کشا، ان کو اتنا کامل یقین ہے۔ پیارے، ہم اہل سنت والجماعت کتنے خوش نصیب ہیں پیارے، جو عقیدہ مولا علی کا وہی عقیدہ آج ہمارا بھی ہے۔ ہم بھی سرکار کو غیب کا علم جاننے والا جانتے ہیں، اور یہ بذات خود نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کا فضل ہے سرکار پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے سے سرکار غیب کی خبر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، جبھی تو ہمارے امام فرماتے ہیں اور کوئی غیب کا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جو عقیدہ مولا علی کا وہی عقیدہ آج ہمارا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ ہم اہل سنت والجماعت بڑے خوش نصیب ہیں کہ سرکار کے طریقے پر ہم ہیں، صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ آئیے ملاحظہ فرمائیے کیا فرما رہے ہیں کہ میں زندہ بھی رہوں گا، مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی، اور میں جو ہے مدینۃ المنورہ بھی پہنچوں گا، اس لیے کہ یہ کسی اور نے نہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ سورج جو ہے اپنا رخ بدل سکتا ہے، لیکن سرکار کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر آرام سے سویا، صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپنا شروع کیا اور کسی سے نہیں چھپا۔ اسی طرح مکہ میں 3 دن رہا، پھر امانتوں کی ادا کرنے کے بعد میں بھی مدینہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بھی کسی نے مجھ سے کوئی تعارض نہ کیا، یہاں تک کہ میں قبا میں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تشریف فرما تھے، میں بھی وہیں پر ٹھہر گیا۔ ایک بار پھر ہم اور آپ سب مل کر آئیے پیارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا علی کی شان سبحان اللہ، کہاں کہاں دیکھو گے مولا علی کی شان کو۔ آئیے ایک واقعہ پیش کروں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے اخوت قائم فرمائے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ عقد مواخات میں بھی آپ کے بھائی ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کیا کہ دو صحابہ کو بھائی بھائی بنائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سارے صحابہ کے درمیان اخوت قائم کی، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، مگر مجھ کو کسی کا نہ بنایا، میں اکیلا ہی رہ گیا، میں چھوٹ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے علی تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ، مشکات شریف کی حدیث پاک۔ پیارے، کہاں کہاں دیکھو گے مولا علی کی یہ شان ہے کہ سرکار جو ہے فرما رہے ہیں کہ انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مولا علی کی یہ شان ہے پیارے۔ آپ کی شجاعت کا کیا عالم، آپ کی بہادری اور شجاعت شہرۂ آفاق ہے۔
مشہور زمانہ ہے، عرب و عجم میں آپ کے قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے رعب و دبدبے سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب مقرر فرما دیا تھا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جاں بازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگ بدر میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود بن الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا تو ان کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑے کے آدمی بھیجیے۔ حضور نے یہ سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور کے اس فرمان کو سن کر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دشمن کی طرف بڑھے۔ لشکر کا سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید جس سے اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل کے لیے مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور ڈینگے مارتا ہوا آپ پر حملہ کیا، مگر شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا اور ذوالفقار حیدری نے اس کے گھمنڈ کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ نے جھپٹ کر اس پر حملہ کیا اور اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اور جنگ احد میں جبکہ مسلمان آگے اور پیچھے سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو اس وقت سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آئے اور انہوں نے اعلان کر دیا، اے مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ بھاگ بھی گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو پہلے میں نے حضور کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا وہاں بھی نہیں پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ حضور میدان جنگ سے بھاگ جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک کو آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ میں بھی تلوار لے کر کافر میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا کہ کفار بیچ میں سے ہٹتے گئے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی، اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی۔ میں دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ کفار جو ہے گروہ در گروہ حضور پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ نے فرمایا علی ان کو روکو، تو میں نے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے اور کئی ایک کا قتل بھی کیا۔ اس کے بعد پھر ایک گروہ اور حضور پر حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا، آپ نے پھر میری طرف اشارہ فرمایا تو میں نے پھر اس گروہ کو اکیلے مقابلہ کیا، اس گروہ کا۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے آ کر حضور سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی، تو آپ نے فرمایا انہ منی وانا منہ، یعنی بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبریل نے عرض کیا وَأَنَا مِنْكُمَا، یعنی میں بھی تم دونوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیے پیارے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپا کر حضرت علی کا شہید ہو جانے کی نیت سے کافروں کے جتھے میں گھس جانا اور حضور پر حملہ کرنے والے گروہ در گروہ سے اکیلے مقابلہ کرنا آپ کی بے مثال بہادری اور انتہائی دلیری کی خبر دیتا ہے۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے عشق اور سچی محبت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے مولا علی کو کہاں کہاں دیکھو گے،
باتیں تو بہت سی ہیں پیارے، مولا علی کی شان بیان کی جائے صبح و شام ختم ہو سکتے ہیں، مگر مولا علی کی شان بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور ابن عساکر نے ابو رافع سے روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ خیبر میں قلعہ کا فاٹک ہاتھ میں لے کر اس کو ڈھال بنا لیا۔ یہ وہ فاٹک تھا، یہ فاٹک برابر ان کے ہاتھ میں رہا اور وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا۔ اس کے بعد فاٹک آپ نے پھینک دیا۔ اب آپ سوچئے جنگ خیبر کا وہ فاٹک جو 40 آدمی مل کر اگر اٹھانا چاہتے تو ہلتا نہیں تھا، لیکن مولا علی شیر خدا نے اسے اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا لیا۔ یہ شان ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جبھی تو کہا جاتا ہے شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کے جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، علی کے جیسا کوئی شیر نہیں، علی شیر خدا ہے، مشکل کشا ہے، شاہ مردہ ہے، مردوں کے بادشاہ ہیں۔ علی کے جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، مولا علی کے جیسا کوئی شجاعت و بہادری والا نہیں ہے، اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حلیہ مبارک بھی آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جسم کے فربا تھے، اکثر لوہے کی ٹوپی استعمال کرتے تھے، اور لوہے کی ٹوپی کے استعمال کرنے کی وجہ سے سر کے بال اڑے ہوئے تھے۔ آپ نہایت قوی اور میانہ قد، مائل بپستی تھے۔ آپ کا پیٹ دیگر اعضاء کے اعتبار سے کسی قدر بھاری تھا، مونڈھوں کے درمیان کا گوشت بھرا ہوا تھا، پیٹ سے نیچے کا جسم بھاری تھا، رنگ گندمی تھا، تمام جس پر لمبے لمبے بال، آپ کی ریش مبارک گھنی اور دراز تھی۔ مشہور ہے کہ ایک یہودی کی داڑھی بہت مختصر تھی، ٹھوڑی پر صرف چند گنتی کے بال تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور بڑی اور لمبی تھی۔ ایک دن وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے علی، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں سارے علوم ہے اور تم باب مدینۃ العلم ہو، اس لیے کہ نبی نے فرمایا نا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر علی اس کے دروازے ہیں، تو بتاؤ قرآن میں تمہاری گھنی داڑھی اور میری مختصر داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، سورہ اعراف میں ہے، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے۔ اس کا ترجمہ اس آیت مقدسہ کا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، یعنی کہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے کہ جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتی مگر تھوڑی بمشکل۔ اب آپ اندازہ لگائیے مولا علی کا یہ علم کہ داڑھی مبارک کے تعلق سے اگر سوال کیا تو قرآن سے آپ دلیل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع تھا کہ اپنی گھنی داڑھی اور یہودی کی مختصر داڑھی کا ذکر آپ نے قرآن مجید سے ثابت کر دیا، اور یہ بھی ثابت ہو کہ سارے علوم کا خزانہ ہے مگر لوگوں کی عقلیں اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ پیارے، یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہے۔ آئیے چند حدیث پاک بھی آپ، احادیث مبارکہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں، بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں آپ کی فضیلت میں ہیں کسی اور صحابی کے فضیلت میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم فرمایا اور اپنے ساتھ نہیں لیا، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے، البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے کے وقت 40 دن کے لیے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، اسی طرح جنگ تبوک کی روانگی کے وقت میں تم کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر جا رہا ہوں۔ لہٰذا جو مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، وہی مرتبہ ہماری بارگاہ میں تمہارا ہے، اس لیے اے علی تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ خوشخبری سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تسلی ہو گئی۔ اس خوشخبری سے رافضی اس حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل ہونے کا استدلال کرتے ہیں، جو صحیح نہیں، اس لیے کہ حضور نے ان کو خلیفہ مطلق نہیں بنایا تھا، بلکہ اپنی خلافت محض خانگی امور کی نگرانی اور اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے تھی۔ اسی سبب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو مدینہ طیبہ کا صوبہ دار، حضرت سبا عرفتہ کو مدینہ المنورہ کا کوتوال اور حضرت ابن مکتوم کو اپنی مسجد کا امام بنایا تھا۔ مزید جوابات اگر آپ کو چاہیے تو تحفہ اثنا عشریہ کا مطالعہ کیجیے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ مولا علی سے محبت وہی کرے گا، ان سے عقیدت وہی رکھے گا جو ایمان والا ہوگا، اور جو منافق ہوگا وہ نہ تو مولا علی کو مانے گا نہ ان کی اولادوں کو مانے گا۔ ہم خوش نصیب ہیں پیارے کہ مولا علی کو بھی مانتے ہیں، ان کی اولاد آل اولاد کو بھی ان سے بھی عقیدت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کیا ہی بلند و بالا شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے محبت نہ کرنے کو منافق ہونے کی علامت ٹھہرایا، اور آپ سے بغض و عداوت رکھنے کو مومن نہ ہونے کا معیار قرار دیا۔ یعنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کرے وہ منافق ہے، اور جو ان سے بغض و عداوت رکھے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو برا بھلا کہا تو حقیقت میں تحقیق نے اس نے مجھے برا بھلا، یعنی کہ تحقیق کہ اس نے مجھے برا بھلا، جس نے علی کو برا بھلا کہا حضور فرماتے ہیں کہ تحقیق اس نے مجھ کو برا بھلا کہا۔ مشکوٰۃ شریف کے بعد اندازہ لگائیے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب اور نزدیکی حاصل ہے کہ جس نے ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی تو گویا کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی۔ خلاصہ یہ ہے پیارے کہ ان کی توہین کرنا حضور کی توہین کرنا ہے، یہ شان ہے مولا علی کی۔ اور حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کھلے ہوئے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم غدیر خم میں میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو اس مجمع سے 30 آدمی کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے گواہی دی کہ حضور نے اس روز فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ یا الہ العالمین، جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور طبرانی و بزار حضرت جابر سے اور ترمذی و حاکم حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور جنہوں نے اس کو موضوع کہا ہے انہوں نے غلطی کی ہے۔
اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ تو لگائیے، یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت ابو تراب بھی ہے، جیسا کہ شروع میں بتایا جا چکا۔ جب کوئی شخص آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارتا تو آپ خود بہت خوش ہوتے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کے مزے لیتے تھے، اس لیے کہ یہ کنیت آپ کو حضور ہی نے عنایت فرمایا تھا، حضور سے ہی آپ کو یہ فضل ملا تھا، یہ کنیت آپ کو حضور سے ہی ملا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز آپ مسجد میں آ کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر کچھ مٹی لگ گئی تھی کہ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے بدن کی مٹی جھاڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم یا ابا تراب، یعنی اے مٹی والے اٹھو۔ اس روز سے آپ کی کنیت ابو تراب ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بلند بالا ہے، پیارے آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلفائے ثلاثہ میں سے ہر ایک کی خلافت کو بخوشی منظور فرمایا اور کسی کی خلافت سے انکار نہیں کیا، جیسا کہ ابن عساکر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بصرہ تشریف لائے تو ابن القوا اور قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کھڑے ہو کر آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوں گے، تو یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ اس لیے کہ آپ سے زیادہ اس معاملے میں صحیح بات اور کون کہہ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ نہ فرمایا تھا۔ جب میں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کی تو اب میں غلط بات آپ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی وعدہ مجھ سے لیا ہوتا تو میں ضرور بتاتا۔ میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور کے ممبر پر کھڑا نہ ہونے دیتا، میں ان دونوں کو انہی ہاتھوں سے قتل کر ڈالتا چاہے میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک کسی نے قتل نہیں کیا اور نہ آپ کا یکایک وصال ہوا، بلکہ کئی دن تک آپ کی طبیعت ناساز رہی، اور جب آپ کی بیماری نے زور پکڑا اور مؤذن نے آپ کو نماز کے لیے بلایا تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے کا حکم فرمایا اور مشاہدہ فرماتے رہے۔ مؤذن نے پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا، حضور نے پھر حضرت ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کے لیے فرمایا۔ آپ کے ازواج مطہرات میں سے ایک نے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت سے باز رکھنا چاہا تو آپ نے ناراضگی ظاہر کی، یعنی حضور نے، اور فرمایا کہ تم لوگ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم نے خلافت کے متعلق غور کرنے کے بعد پھر انہی کو اپنی دنیا کے لیے اختیار کر لیا جس کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ چونکہ نماز دین کی اصل ہے اور حضور دین و دنیا دونوں کے قائم فرمانے والے تھے، اس لیے ہم سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور سچی بات یہی ہے کہ وہی اس کے اہل بھی تھے، اس لیے کسی نے آپ کی خلافت میں اختلاف بھی نہیں کیا اور نہ ہی کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور نہ کسی نے آپ کی خلافت سے روگردانی کی۔ اسی بنا پر میں نے بھی آپ کا حق ادا کیا اور آپ کی اطاعت کی۔ میں نے آپ کے لشکر میں شریک ہو کر کافروں سے جنگ کی، مال غنیمت و بیت المال سے جو آپ نے دیا وہ ہم نے بخوشی قبول کیا، اور جہاں کہیں آپ مجھے جنگ کے لیے بھیجا ہے، جہاں بھی آپ نے بھیجا میں گیا اور دل کھول کر لڑا، یہاں تک کہ ان کے حکم سے
حکم سے شرعی سزائیں بھی دی، یعنی حدود جاری کیے۔ یہاں سے پیارے اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے پیارے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو خارجی جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو خلیفہ بنایا، ان کے خلافت کو غصب کر لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق اعظم، اس طریقے سے انہیں برا بھلا کہتے ہیں، وہ اس واقعے سے درس و سبق لے۔ خارجی مردود جو اہل شیعہ ہیں وہ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ مولا علی خلیفہ اول ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہاں تک کہ دیکھیے مولا علی خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن کو حضور نے چن لیا ہم نے بھی انہیں چن لیا۔ حضور نے جن کو اپنے دین کے لیے چنا، یعنی نماز کے لیے، نماز اصل عبادت ہے، اہم عبادت ہے، اسی لیے ہم سب نے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ اول تسلیم کر لیا۔ تو پیارے یہ جو ہے آپ کی شان ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے علم کے اعتبار سے علماء صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ علم کے اعتبار سے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے حدیثیں آپ سے مروی ہیں، آپ کے فتاوی اور فیصلے اسلامی علوم کے انمول ظواہر پارے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم سب نے جب بھی آپ سے کسی معاملہ کو دریافت کیا تو ہمیشہ درست ہی جواب پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی سے زیادہ مسائل شرعیہ کا جاننے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں علم فرائض اور مقدمات کے فیصلے کرنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مروی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کوئی مشکل مقدمہ پیش ہوتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ مقدمہ کا فیصلہ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسی عورت پیش کی گئی جسے زنا کا حمل تھا۔ ثبوت شرعی کے بعد آپ نے اس کے سنگسار یعنی پتھر مارنے کا حکم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاملہ عورت کو بچے پیدا ہونے کے بعد سنگسار کیا جائے، اس لیے زنا کرنے والی عورت اگرچہ گنہگار ہوتی ہے مگر اس کے پیٹ کا بچہ بے قصور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ یاد دہانی کے بعد اب آپ اندازہ لگائیے، مولا علی کا علم دیکھیے، آپ کی یاد دہانی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اور فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی کی موجودگی نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ باپ اندازہ لگائیے پیارے، یہ شان ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی۔ آپ کے فیصلے کے تعلق سے روایتوں میں بات آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے عجیب و غریب اور نادر روزگار ہے کہ انہیں پڑھ کر بڑے بڑے عقل مندوں اور دانشوروں کے عقلیں حیران ہے، اور یہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور ان کی دعا کی برکت ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی جانب قاضی بنا کر بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ابھی نا تجربے کار جوان ہوں، معاملات طے کرنا نہیں جانتا ہوں اور مجھے آپ یمن بھیجتے ہیں۔ یہ سن کر حضور نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا الہ العالمین، ان کے قلب کو روشن فرما دے اور ان کی زبان میں تاثیر عطا فرما دے۔ قسم ہے اس ذات کی جو چھوٹے بیج سے بڑا درخت پیدا کرتا ہے۔ اس دعا کے بعد سے پھر کبھی مجھے مقدمہ کے فیصلے میں کوئی تردد نہیں رہا، بغیر کسی شک و شبہ کے میں نے ہر مقدمے کا تصفیہ کر دیا۔ اب آپ حضرات سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چند فیصلے بھی آپ ملاحظہ فرما لیے پیارے۔
مولا علی کی یہ شان ہے، جبھی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ محترم حضرات، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اگر بیان کی جائے تو صبح و شام ختم ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی تعریف و توصیف نہیں کی جا سکتی ہے۔ آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک دو حدیث پاک اور پیش کروں، اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کس طریقے سے ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتیں ایک لڑکے کے متعلق جھگڑا کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، سب جانتے ہیں، لیکن آئیے اس واقعے سے جو ہمیں درس و سبق ملے گا وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دو عورتیں آپس میں جھگڑتے ہوئے ایک بچے کے تعلق سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی۔ دونوں کا کہنا تھا کہ یہ لڑکا ہمارا ہے۔ آپ نے پہلے ان دونوں کو بہت سمجھایا، لیکن جب ان کی ہنگامہ آرائی جاری رہی تو آپ نے حکم دیا کہ آرا لاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہ آرا کس لیے منگا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس لڑکے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کو آدھا آدھا دوں گا۔ حقیقت میں اس لڑکے کی ماں جو تھی یہ سن کر بے قرار ہو گئی اور اس کے چہرے سے غمگینی ظاہر ہوئی۔ اس نے نہایت عاجزی سے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں اس لڑکے کو نہیں لینا چاہتی، یہ اسی عورت کا ہے، یہ اسی عورت کا ہے، آپ اسی کو دے دیجئے، مگر خدا کے واسطے اس کو قتل نہ کیجئے۔ آپ نے وہ لڑکا اسی بے قرار عورت کو دیا، اور جو عورت خاموش کھڑی رہی آپ نے اس سے فرمایا کہ تم کو شرم آنی چاہیے کہ تم نے میرے اجلاس میں جھوٹا بیان دیا، یہاں تک کہ اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی فراست ہے پیارے، یہ ان کی سمجھ ہے، یہ ان کا علم ہے۔ اللہ نے بے انتہا فضل و کمال آپ کو عطا فرمایا پیارے۔ کہاں کہاں آپ دیکھیں گے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان۔ آپ پڑھتے جائیے پیارے، سیرت پاک پڑھتے جائیے، آپ کی ایمان میں تازگی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ کیوں نہ ہو پیارے، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا انا مدینۃ علم وعلی بابھا، علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی کرامتیں بھی بہت مشہور ہیں، بہت فضل و کمال اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آئیے ایک واقعہ پیش کروں۔ کوفہ والوں نے آپ سے عرض کیا، یا امیر المومنین، اس سال دریائے فرات میں طغیانی کے سبب ہماری کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ دریا کا پانی کم ہو جائے۔ آپ اٹھ کر مکان کے اندر تشریف لے گئے، لوگ گھر کے دروازے پر آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک آپ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ پہنے، امامہ سر پر باندھے اور عصائے مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے باہر تشریف لائے، ایک گھوڑا منگا کر اس پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ عوام و خواص میں سے بہت سے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ فرات کے کنارے پہنچے تو گھوڑے سے اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اٹھ کر عصائے مبارک ہاتھ میں لیا اور فرات کے پل پر گئے۔ اس وقت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ تھے۔ آپ نے عصا سے پانی کی طرف اشارہ کیا تو پانی کی سطح 1 ہاتھ کم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا اتنا کافی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پھر عصا سے پانی کی طرف اشارہ کیا، پانی 1 ہاتھ پھر کم ہو گیا۔ اسی طرح جب 3 فٹ پانی کی سطح نیچے ہو گئی تو لوگوں نے کہا یا امیر المومنین بس اتنا کافی ہے۔ سچ فرمایا مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی، یاد اوگر مونس جانت بود، ہر دو عالم زیر فرمانت بود، یعنی خدا تعالیٰ کی یاد اگر تمہاری جان کی ساتھی بن جائے تو دونوں عالم تمہارے پیروکار ہو جائے۔ اسی طریقے سے پیارے پانی کے چشمہ کے تعلق سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ صفین میں مشغول تھے، آپ کے ساتھیوں کو پانی کی سخت ضرورت پڑی، لوگوں نے بہت بھاگ دوڑ کی، دھوپ کی، مگر پانی دستیاب، بہت بھاگ دوڑ کرنے کے باوجود بھی پانی دستیاب نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا اور آگے چلو، کچھ دور چلے تو ایک گرجا نظر آیا۔ آپ نے اس گرجا میں رہنے والے سے پانی کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر پانی موجود ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا یا امیر المومنین
آپ ہمیں اجازت دیجیے، شاید ہم اپنی قوت کے ختم ہونے سے پہلے پانی تک پہنچ جائیں۔ آپ نے فرمایا اس کی حاجت نہیں، پھر اپنی سواری کو پشچم کی طرف موڑا اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے زمین کھودو۔ ابھی تھوڑی ہی زمین کھودی گئی تھی کہ نیچے ایک بڑا پتھر ظاہر ہوا جسے ہٹانے کے لیے کوئی ہتھیار بھی کارگر نہ ہو سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ پتھر پانی پر واقع ہے، کسی طرح اسے ہٹاؤ۔ آپ کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی مگر اسے اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ اب شیر خدا نے اپنی آستین چڑھا کر انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھ کر زور لگایا تو پتھر ہٹ گیا اور اس کے نیچے نہایت ٹھنڈا میٹھا اور صاف پانی ظاہر ہوا، جو اتنا اچھا تھا کہ پورے سفر میں انہوں نے ایسا پانی نہ پیا تھا۔ سب نے شکم سیر ہو کر پانی پیا اور جتنا چاہا بھر لیا۔ پھر آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر چشمہ پر رکھ دیا اور فرمایا اس پر مٹی ڈال دو۔ جب راہب نے یہ دیکھا تو آپ کی خدمت میں کھڑے ہو کر نہایت ادب سے پوچھا کیا آپ پیغمبر ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا آپ فرشتے مقرب ہیں؟ فرشتے مقرب ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا تو پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد اور ان کا خلیفہ ہوں۔ راہب نے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا تو راہب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے راہب سے دریافت فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم مدت سے اپنے دین پر قائم تھے اور اب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ گرجا اسی ہاتھ پر فتح ہونا تھا جس چٹان کو ہٹا کر چشمہ نکالے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اس چٹان کے ہٹانے والا یا تو پیغمبر ہوگا یا تو پیغمبر کا داماد۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ نے اس پتھر کو ہٹا دیا تو میری مراد پوری ہو گئی اور مجھے جس چیز کا انتظار تھا وہ مل گئی۔ جب راہب نے آپ سے یہ بات سنی تو اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی کے بال تر ہو گئے۔ پھر فرمایا سب تعریف خدا تعالیٰ کے لیے کہ میں اس کے یہاں بھولا بسرا نہیں بلکہ میرا ذکر اس کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل آپ پر ہے پیارے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں کہاں کیا چیز ہے، اور یہ در حقیقت علم غیب ہے جو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل میں انہیں حاصل ہوا۔ یہ آپ کی کرامت ہے۔ آپ کی خلافت کے تعلق سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد دوسرے روز حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ مدینہ طیبہ کے سب رہنے والوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ امیر المومنین ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ فرمایا، طرفین دونوں گروہ میں جنگ ہوئی، خارجی شکست کھا کر کچھ تو علی مرتضیٰ کے لشکر میں شامل ہو گئے اور کچھ بھاگ کر نہروان چلے گئے اور وہاں پہنچ کر لوٹ مار شروع کر دی۔ آخر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچ کر ان کو تہہ تیغ قتل کیا۔ خارجیوں کی سازش، 3 خارجی یعنی عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بقیر مکہ المعظمہ میں جمع ہوئے اور آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم تینوں آدمی 3 افراد حضرت علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن عاص کو قتل کر دیں گے۔ یہ سازشیں کی گئی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تعلق سے اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن عاص کے تعلق سے۔ یہ خارجیوں نے سازش کی کہ ہم ان کو قتل کریں گے۔ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کی رات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے، اس طریقے سے جو ہے انہوں نے منصوبہ بنایا۔ امام سدی فرماتے کہ میں نے ملزم ایک خارجیہ عورت پر عاشق ہو گیا تھا جس کا نام قطامہ تھا۔ اس نے اپنا مہر 3000 درہم، ایک غلام، ایک باندی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قتل رکھا تھا، معاذ اللہ۔ فرزق شاعر نے اپنے ان اشعار میں اس طرف اشارہ کیا ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں پیارے، میں نے کسی سخاوت کرنے والے کو ایسا مہر دیتے نہیں دیکھا جیسا مہر قطام کا مقرر ہوا، 3000 درہم، ایک غلام اور ایک باندی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قتل۔ تو آپ کے قتل سے بڑھ کر کوئی مہر نہیں ہو سکتا، اور ابن ملجم نے جو آپ کے دھوکے سے قتل کیا تو اس سے بڑھ کر کوئی قتل نہیں ہو سکتا پیارے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو الصبح یعنی صبح کے وقت بیدار ہو کر اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی امت نے میرے ساتھ
کج روی اختیار کی ہے اور سخت ناجائز جھگڑا برپا کر دیا، حضور نے فرمایا کہ تم ظالموں کے لیے دعا کرو، تو میں نے اس طرح دعا کی، یا الہ العالمین تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو۔ ابھی آپ یہ بیان ہی فرما رہے تھے کہ ابن نباہ مؤذن آذان آواز دی، الصلاۃ والسلام، حضرت علی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے، راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے کر آپ جگاتے جاتے تھے کہ اتنے میں ابن ملجم بدبخت آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے اچانک آپ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ وار اتنا سخت تھا کہ آپ کی پیشانی کنپٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری، شمشیر لگتی آپ نے فرمایا فوت برب الحکم، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ حضرت عقبہ بن ابی صحابہ کہتے ہیں کہ جب بدبخت ابن ملجم نے آپ پر تلوار کا وار کیا، یعنی آپ زخمی ہو گئے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا بیٹے میری 4 باتوں کے ساتھ 4 باتیں یاد رکھنا۔ حضرت امام حسن نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اول سب سے بڑی تونگری یعنی مالداری عقل کی توانائی ہے، دوسری بے وقوفی سے زیادہ کوئی مفلسی اور تنگ دستی نہیں، تیسرے غرور اور گھمنڈ سب سے سخت وحشت ہے، چوتھے سب سے عظیم خلق یعنی عادت کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ دوسری 4 باتیں بھی بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اول احمق کی صحبت سے بچو، یعنی بے وقوف کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ نفع پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نقصان پہنچ جاتا ہے۔ دوسرے جھوٹے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ وہ دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور کر دیتا ہے۔ تیسرے بخیل سے دور رہو، اس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو چھڑا دے گا جن کی تم کو حاجت ہے۔ چوتھے فاضر سے کنارہ کش رہو، اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑی سی چیز کے بدلے میں فروخت کر ڈالے گا۔ یہ وصیت فرما رہے ہیں۔ آخری وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہونے کے باوجود جمعہ و سنیچر تک بقید حیات رہے، لیکن اتوار کے روز آپ کی روح بارگاہ اقدس میں پرواز کر گئی۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ 19 رمضان جمعہ کی شب میں آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان شب یکشنبہ اتوار کی رات 40 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 4 برس 8 ماہ 9 دن آپ نے امور خلافت کو انجام دیا اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کو غسل دیا اور آپ کے نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی۔ آپ کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد امیر المومنین کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کو حضرت امام حسن نے قتل کر دیا، پھر اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر ایک ٹوکرے میں ڈال دیا اور اس میں آگ لگا دی کہ جس سے اس کی لاش جل کر راکھ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رات کے وقت دفن کیا گیا اور ایک مصلحت سے آپ کا مزار لوگوں پر ظاہر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ وہ کہاں ہے، اس میں اقوال مختلف ہیں۔ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ آپ کی قبر شریف کو اس لیے نہیں ظاہر کیا گیا تھا کہ خارجی بدبخت کہیں اس کی بھی بے حرمتی نہ کرے۔ شریک کہتے ہیں کہ آپ کے فرزند حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم مبارک کو دارالامارت کوفہ سے مدینہ طیبہ کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ مبرد نے محمد بن حبیب کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل کی جانے والی پہلی نعش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تھی۔ اور ابن عساکر سعید بن عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے تو آپ کے جسم مبارک کو مدینۃ المنورہ لے جانے لگے تاکہ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوئے مبارک میں دفن کریں۔ نعش ایک اونٹ پر رکھی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، وہ اونٹ راستے میں کسی طرف کو بھاگ گیا اور اس کا پتہ نہیں چلا، اسی لیے اہل عراق کہتے ہیں کہ آپ بادلوں میں تشریف فرما ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تلاش و جستجو کے بعد وہ اونٹ سرزمین طے میں مل گیا اور آپ کے جسم مبارک اسی سرزمین میں دفن کر دیا گیا۔ بہرحال پیارے، یہ چند باتیں تھیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تعلق سے جو میں نے آپ کی بارگاہ میں ان کی شان میں
پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ واللہ عالم ورسولہ بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔